تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہو، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا تو بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے نا، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی تو ایسے ہی ہے، کھائے گا اس کو۔ تو اس میں اس 5000 کے، ابھی تک تو 5000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے۔ جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے، 1 کلو 5000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے۔ تو اب بچے کے دل میں جو 5000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے بھائی۔ یہ 5000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں، اور رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خامخواہ کی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے؟ مولوی سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ، حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ، ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن ہی ٹینشن۔ وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں، تھوڑی تھی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں۔ 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا بجائے گا کہ شرم نہیں آتی تم کیا کر رہے ہو، اور بولنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا، اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو۔ وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت،
آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا۔ یہ دیکھو، انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی، وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے۔ سمجھتے ہیں؟ آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، مشکل کام ہے، دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے، دل چاہتا ہے پڑا رہے، لیکن آپ جاتے ہیں، یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت۔ لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں، ذرا مہذب لفظ ہے۔ آپ جاتے ہیں، ایک محبت ہے پیسے سے، ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے، سوار کا انتظام بھی ہوگا، پان کا انتظام بھی ہوگا، گھر میں راشن بھی ڈلے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے، میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا، لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا، لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول، غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی۔ منت ہوتی ہے نا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے۔ بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی۔ اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر، اردو میں منت۔ تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں، بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں۔ لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے، ناز، کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے، خوش ہو جائے گا، تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے، ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا، تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے، اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس میں تو بہت دیر ہو جائے گی، اور گئے میدان جنگ میں بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے، فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے یہ۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ینتظر۔ مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں، وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا۔ یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا، وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا،
اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے, مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا, مزیدار بن جائے. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے, پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے, کچھ ایسا سیٹ اپ جو موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا جزاک اللہ ہو. اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے, یہ گرم نہیں ہے, سادہ, پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے, اوپر سے اور بٹھا دے. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا, جس کے لیے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو, سارا دن پسینہ بہاتا ہو, اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی, باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے, خود تو محنت کی نہیں ہے, ابا سے وراثت میں ملا ہے, اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے, اماں مسلمان تھی, اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے, تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, تو صرف پھوکٹ میں ابھی کیا مل گیا. حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا, وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا, اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ, تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن. تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے احد احد, خدا کیا ہے, ایک ہے, میں نہیں مان. کیسے ویژنری, کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں, وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ لَهُ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدٍ لَهُ او کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے, ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے, البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا, سونے کی جگہ, سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں, یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ, اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, آئے نماز کے لیے. ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے, مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی, گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے, سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا. اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے, میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے, پتا چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی مسجد چلے گئے. تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے, ابو تراب. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے, یہ لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی. کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سفر کے دوران بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی, تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, لکھا یہاں سے, پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے, ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, اس کو مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے, غلطی سے مسجد میں آ گیا, اس کو کیوں مار رہے ہو؟
میں آؤں عقل مند ہوں, مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اس بچاتے کو کیوں مارے, اس کا کیا قصور ہے. تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں, اتنی سختی نہ کرے تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری, جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان, اماں مسلمان, تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے. اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا, وہیں مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے, ایسے بہت ہے, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہے, آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ, صدقات و خیرات بھی ہے, آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. یہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کرے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کر, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے, رکھے نہیں رکھے ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت تو فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے, اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں.
समझते हो कि नहीं समझते? तो होना ये चाहिए था कि एक तस्वीर आ रही होती, एक वीडियो आ रही होती, जापान के साइंसदान या अमेरिका के साइंसदान चांद पे पहुंचे, नीचे कराची और लाहौर यूनिवर्सिटी की भी वीडियो आ रही होती कि वहां भी साइंसदान लगे हुए, प्रोफेसर लगे हुए कि हम गुब्बारे को चांद तक कैसे पहुंचाएं। चलो पहला गुब्बारे का तजुर्बा कर ले, फिर रॉकेट भी भेजेंगे। तो ये मौलवियों को गालियां न दिया करें, ये अपने साइंसदानों को बुरा भला कहा करें, या हुक्मरानों को कहा करें। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? ये मौलानाओं का हेडेक नहीं है कि चांद पे जाके कि नहीं जा रहे। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई अभी कोरोना की वबा फैली हुई है ना, कोरोना की वबा फैली हुई है, डॉक्टर, एक वीडियो आ रही है जिसमें डॉक्टर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें करबला के वाकयात बयान हो रहे हैं, तीसरी वीडियो आ रही है कि उसमें 4 शादियों का तस्करा हो रहा है, चौथी आ रही है। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं मौलाना लोग देखो क्या कर रहे हैं, उधर वो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और उधर मौलाना लोग क्या क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई वो जो वीडियो, उसमें एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बैठे हुए कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, तो हमारे डॉक्टरों की सिरे से कोई वीडियो आ ही नहीं रही है। तो फिर यही होगा कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, फिर तो यही होगा ना कुछ। भाई फेसबुक वाले को कुछ तो चलाना है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसको हमारे साइंसदान मिल ही नहीं रहे कोई धमाके करते हुए, कोई रॉकेट भेजते हुए, तो फिर वो 4 शादियों की वीडियो चलाएगा और क्या करेगा वो। तो ये मौलानाओं का टेंशन नहीं है भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटियों का जो निजाम तालीम और हमारे हुक्मरानों की करप्शन, उन्होंने मुल्क को खंडरात में धकेल दिया है। मैं तो कहता हूं जो फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं ना, ये ना डाला करे कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये देखो किस चीज में लगे हुए। असल वीडियो ये आनी चाहिए कि एक तरफ आप ये दिखाएं कि साइंटिस्ट खलाई सैयारे भेज रहे हैं आसमान, वहां से छलांगे मार रहे, दूसरी तरफ कराची के गटर के ढक्कनों की तस्वीरें आनी चाहिए, ढक्कन यहाँ क्या हुए हुए हैं, खुले हुए हैं। तीसरी तरफ गधे घोड़े की लीदों की तस्वीरें आनी चाहिए, कचरे के ढेर आने चाहिए, चरसी आने चाहिए पाइप के अंदर बैठे हुए। फिर असल लिबरल लोगों का असल चेहरा आएगा, क्योंकि ये हुक्म, ये जो मुल्क है लिबरल लोगों के हाथ में, ये मौलानाओं के हाथ में नहीं है। फिर आएगा एक तरफ देखो साइंसदान रॉकेट भेज रहे वहां पे, और इधर कराची में गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी हुकूमत तैयार नहीं है। तो लोग साइंसदानों का मौलवियों से मुकाबला करवा रहे हैं, हालांकि दोनों की फील्ड बिल्कुल अलग अलग है। नहीं आ रही मेरे ख्याल। तो आसमान में खलाई सैयारे भेजना मौलवियों की फील्ड थोड़ी। मौलवी मोटिवेशन करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि सैयारा भेजने के क्या इस्लाम में फजाइल है, ठीक है ना, साइंसदान बनने के क्या फजाइल है, डॉक्टर बनने के क्या फजाइल है, वो मौलाना बयान करेगा। हर चीज में उलमा को बुरा भला कहते हैं लोग। दूसरी बात ये कि फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया तो खुली हुई है ना, बहुत से लोग मौलाना नहीं होते, मौलाना बन के आए हुए वो। तो आप हर एक पर ये ठप्पा लगा रहे हैं मुफ्ती है, मुफ्ती अब्दुल कवी को भी लोगों ने क्या बना दिया। इतने फोन आए मेरे पास, मुफ्ती साहब देखे मुफ्ती अब्दुल कवी क्या कर रहे हैं, ये होते हैं मुफ्ती। मैंने कहा भाई उस पर कौन कहा मुफ्ती लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसने बोला ये मुफ्ती है। किसी को भी उठा के मुफ्ती आसिफ जरदारी साहब कर दो आप, फिर कहो देखो ये मुफ्ती लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुफ्ती का डिग्री कोई हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा नीचे से। और सिर्फ ये मुफ्तियों के साथ नहीं हो रहा, डॉक्टरों में भी ऐसे ही है, जाली सर्टिफिकेट के डॉक्टर भरे हुए हैं। और हकीम तो होलसेल, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है वो हकीम बना हुआ है। और इससे भी ज्यादा होलसेल के हिसाब से रूहानी आमिल है, रूहानी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, वो तो इतने हर एक को रूहानी इलाज आता है। एक साहब मुझे दुबई में मिले कि मेरा रूहानी इलाज कर दें। मैंने कहा मेरा यूट्यूब पे वो है क्लिप है इस बारे में, बड़े खुश हुए, कहते हैं उस क्लिप का नाम क्या है, क्लिप का, मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज, रूहानी इलाज वालों का इलाज। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, वो पूरा हो गया कि भाई देखो अल्लाह के लिए जब कुर्बानी दोगे ना, तो कुर्बानी के सिले में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। पहल आपको करनी पड़ेगी, एक बालिश आप आओगे तो अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ आएगा, पहल आपको। तो उस पहल में आज ये आज़म करे, सबसे पहले मैं खवातीन की कुछ बात अर्ज कर रहा था कि अपने जो उनके मेंसेस के अयाम होते हैं उनको औरत पर वाजिब है कि वो नोट करके रखे, क्योंकि आदत से इसका ताल्लुक है कि जितने दिन किसी खातून की आदत है फिर अगले महीने उतने दिन तक वो अयाम शुमार होंगे। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। तो बहुत सी खवातीन पाक हो जाती है मगर रोजा छोड़ देती है, बहुत सी नापाक होती है मगर रोजा रखती है। तो मसाइल का इल्म है ही नहीं। बहश्ती जेवर एक जामे तो रशीद ने छापी है, आसान बहश्ती जेवर, तस्हील बहश्ती जेवर के नाम से, वो किताब हर घर की जरूरत है।
اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئے اس کو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے, تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں, پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا, آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, وہ کہہ رہے کہ وہ بھائی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہتے بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے, صحابہ کے تابعین نے آگے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی, نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں, تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, تو میں حوالہ پیش کروں گا, نہ انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تم مجھے غصہ آیا پھر کہ بھئی میرے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آئے ہو. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور میں نے ان کو کہا لائیو نہیں کرے, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا, اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا, بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے, یہ تو مفسر کا موقف ہے نا. میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا, حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. یہ بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے, اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی ہے. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی, تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہے کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں, یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہے, تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں, اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں, آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب, آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں, نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی بھی کتاب, کیڑے نکال رہے ہیں بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا, 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہے خالصتاً, کس کے لیے, اللہ کے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا, جس میں آپ دانت صاف کریں, لباس کو پاک کریں, ٹائمنگ بھی کتنی بہترین, صبح صبح آپ اٹھیں, جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے, میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر. نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ, بولو نا, نہیں کرتا. کوئی کہہ سکتا ہے, بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے, صبح کا ٹائم, اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی, بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا, بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے, تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کر. طریقہ ایسا رکھا گیا ہے, وضو کرو, دانت صاف کرو, طہارت حاصل کرو. یہ
غسل. تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں ہے؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکات کا. ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکات کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکات کو ذرا آپ کمپیئر کریں. ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکات کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نہ غریبوں سے تو ہے ہی نہیں. غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیے. درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں. ایک مالدار جن سے زکات لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکات دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے. نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکات لے لے، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکات لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھتی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں. آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکات، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہو تو 1 سے 2 ہو جائے. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا. تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان. پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائم ہوں. تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے. چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا. چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات کی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی. تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی دلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا. کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو. آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں. آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کی اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے چاہیے آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلے آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں. آپ کیا پیسے نہیں ہے، یہ ٹینشن ابھی ٹینگ نہیں ہے میرے پاس. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا. تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، تو دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ، خدا ہے، بنایا ہے، کیا کرے اب بنایا ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں کرو، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں. لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی ہے، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اللہ میاں نے زکات رکھ دی سال میں 1 دفعہ. اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہے مستثنی. یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی. تو وہ دو کو کیا کر دیا، خارج کر دیا، آسان رکھا اس. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ،
لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی. اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنایا ہوا دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا, اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں بس نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں تھے بھائی ہمیں تو, وہ رو رہے ہوتے ہیں بلک رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے, ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے. بیمار ہونے کا خطرہ ہو, کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت ہے. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے
کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا۔ ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں۔ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا۔ وہاں تو 2 کھانے ملتے، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں، بکرۃ و عشیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے۔ یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے۔ ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ فطور جو آج عربی میں ہے، یہ جدید عربی میں ہے، فطور ناشتے کو کہتے ہیں۔ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں، بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے۔ چائے بھی، سگریٹ بھی، گٹکے بھی، پان بھی، یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں، ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو۔ تو چائے پیے نہ، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے۔ 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا، واللہ عالم۔ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ۔ تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں۔ زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں؟ زیادہ ہی ہے نا، کیا ہے۔ میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں، ایسے بہت دیکھے۔ اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو ہو سے۔ تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا، اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے۔ علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے، باڈی کی زکات کیا ہے؟ بولیں روزہ ہے۔ جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے، اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے، پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش، تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں، اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے
کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا، کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگائے. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا، کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی، تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کہ چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور ٹائم کیا ہے صبح؟ تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، آپ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا، یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا، وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں، بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا، حکم کی اتباع کرنا مشکل، اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی، نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، یا موسم میں شاید خشکی ہے، کچھ ایسا سیٹ اپ جو موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا جزاک اللہ ہو. اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے. یہ گرم نہیں ہے، سادہ، پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے، اوپر سے اور بٹھا دے. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان، مال اور وقت خرچ ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے، اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھی، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے. تو ایک پسینہ نہیں بہا، ہمارا خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو صرف پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا؟
حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا. وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا اس میں؟ اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ تو, حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن. تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے احد احد, خدا کیا ہے؟ ایک ہے. میں نہیں مان. کیسے ویژنری, کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں, وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ لَهُ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدٍ لَهُ او کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے, ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے, البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ, سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں, یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ, اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آئے نماز کے لیے. ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے, مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی, گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے, سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا. اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے, میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے, پتا چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی مسجد چلے گئے. تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے؟ ابو تراب. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے, لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی. کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سفر کے دوران بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی, تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, یہاں سے پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے, ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, اس کو مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے, غلطی سے مسجد میں آ گیا, اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں آؤں عقل مند ہوں, مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اس بچاتے کو کیوں مارے, اس کا کیا قصور ہے؟ ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں, اتنی سختی نہ کرے تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری, جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان, اماں مسلمان, تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے. اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی,
تو وہ وہی اس نے کلمہ پڑھا, وہی مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے, ایسے بہت ہے, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہے, آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ, صدقات و خیرات بھی ہے, آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے, رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. یہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کرے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کر, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے. رکھے نہیں رکھے ایک ٹینشن, رکھنے کے بعد بھی بعض آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں, اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی, ایک ویڈیو آ رہی ہوتی, جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچے, نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے, پروفیسر لگے ہوئے کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں, پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کرے, یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کرے, یہ حکمرانوں کو کہا کرے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا, کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. ڈاکٹر, ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے, دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے, تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, چوتھی آ رہی ہے. تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کرونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں, ادھر مولانا لوگ کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی وہ جو ویڈیو, اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے کرونا کی ویکسین بنانے کے لیے. تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ قلعے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا نا کچھ. بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے, تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے کوئی دھماکے کرتے ہوئے, کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے. تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا وہ. تو یہ مولاناؤں کا ٹینشن نہیں ہے بھائی, یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن, انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے. میں تو کہتا ہوں
جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا, یہ نہ ڈالا کرے کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان, وہاں سے چھلانگے مار رہے, دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے, ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے, کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے, چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا, کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں, یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے وہاں پہ, اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہے, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی ہوئی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے مولانا بن کے آئے ہوئے, وہ تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہے. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبدالقوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہے, روحانی جن چڑیل بھوت بگانے والے. وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. وہ پورا ہو گیا کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا, پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کی کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے کہ جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں آ رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہے مگر روزہ رکھتی ہے. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامع تو رشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئے اس کو. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے, وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, وہ مانا. وہ کہہ رہے کہ وہ بھئی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہتے بھئی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے.
تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے صحابہ کے تابعین نے آگے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے آپ حوالہ پیش کریں, تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے تو میں حوالہ پیش کروں گا, نہ انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تم مجھے غصہ آیا پھر کہ بھئی میرے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آئے ہو. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور میں نے ان کو کہا لائیو نہیں کرے, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید